پہلی بات اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ اس رات کے نام کیا کیا ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل سے کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس رات کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ دو تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لی جائیں تو شب برات کا تعارف مکمل طور پر ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم کی سورۃ الدخان کی ابتدائی الفاظ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، جہاں بعض مفسرین کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شب برات کا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا برکتوں بھری رات میں، اور ہم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے نقصان سے بچ جائیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں تمام حکمت بھرے کام جو ہیں ان کو جدا کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد رشید حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آیات کی تفسیر میں یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس رات کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہاں بھی نزول قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جبکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہم نے لیلۃ القدر میں فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں۔ یہاں مفسرین کرام نے فرق سمجھایا ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے یہ شب برات میں بھی ہوا ہے، اور قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ شب قدر میں بھی ہوا ہے جو رمضان المبارک۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ لوح محفوظ سے ہوا ہے پہلے آسمان پر۔ وہاں پر کعبہ شریفہ کے بالکل سیدھ میں اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، مسجد ہے، تو وہاں شب برات میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے لوح محفوظ سے، اور پھر بیت العزت پہلے آسمان سے قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ زمین کے اوپر لیلۃ القدر میں شروع ہوا۔ تو ایک ہے نزول قرآن کا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، دوسرا ہے نزول قرآن کا پہلے آسمان سے زمین پر۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں شب برات میں نزول قرآن کا جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ پہلی صورت ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید جو ہے یہ جہاں پر پہلے آسمان کے مقام بیت العزت پر اتارا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان آیات کے اندر قرآن مجید کے اس نزول کا ذکر ہے جو بیت العزت سے لے کر تو زمین کی طرف نزول ہوا۔ اب اس کے نام کیا ہیں اس رات کے؟ سب سے پہلا تو وہی نام جس کو قرآن حکیم کے اندر سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ لیلہ کہتے ہیں رات کو، اور مبارکہ کا مطلب ہے کہ جس میں برکتیں دی گئی ہیں، برکتوں بری، برکتوں والی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں جو شب برات ہے اس کا نام ہے لیلہ مبارکہ۔ اور اس کو لیلہ مبارکہ کیوں کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ کا معنی ہے برکتوں بھری رات، اس کو برکتوں بھری رات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ہم بیان کر دیں گے، تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی۔ جہاں اس رات کے اندر قدرت الہیہ سے
وقوع پذیر ہونے والے عظیم الشان واقعات کا ہم تذکرہ کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رات کتنی برکتوں والی۔ اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ البراء۔ لیلہ کا معنی ہے رات، اور براء کا معنی ہے بری ہونا، آزادی پانا، خلاصی پانا، یہ سارے معنی برات کے ہیں۔ تو لیلۃ البراء کا معنی کیا ہوا؟ آزادی پانے کی رات، خلاصی پانے کی رات، چھٹکارا حاصل کرنے کی رات۔ تو چونکہ جیسا کہ اس رات کے واقعات عظیمہ کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر رحمت اس رات کے اندر فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف، بنو کلب کے قبیلے کی بھیڑ بکریوں کی پشت پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے جو کہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ البراء، آزادی پانے کی رات، یعنی گناہگاروں کے جہنم کی آگ سے آزادی پانے کی رات۔ تیسرا اس کا نام ہے شب برات، اور یہ نام جو ہے یہ دراصل لیلۃ البراء جو ابھی نام گزرا اس نام کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ شب برات میں شب کا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں شب، اور براء کا معنی وہی ہے آزادی پانا یا خلاصی پانا، رہائی حاصل کرنا۔ تو رہائی حاصل کرنے یا آزادی پانے کی رات، یہ اس کا بھی ترجمہ وہی بن جاتا ہے، مگر یہ فارسی زبان کے اندر نام جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ہے لیلۃ البراء، اور اسی کا ترجمہ فارسی زبان میں شب برات۔ اور اس کا چوتھا نام ہے لیلۃ الصک، نا صاد اور آگے کاف کا شکوارہ۔ صک عربی زبان میں کہتے ہیں چیک کو، چیک۔ تو یہ اس کا معنی ہوا چیک پانے کی رات۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار مسلمان گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی پانے کا چیک دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جو اللہ کی بارگاہ سے پروانہ ملتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اسی کا نام چیک رکھا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے لیلۃ الصک۔ یہ اس رات کے چند نام تھے جن کا تعارف حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا کیا واقعات جو ہیں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے کہ آج کی مثلاً شب برات سے لے کر آئندہ برس کی شب برات تک دنیا کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوں گے، یعنی کوئی مرنے والا ہے تو اس کے مرنے کا ذکر، کوئی پیدا ہونے والا ہے تو اس کے پیدا ہونے کا ذکر، وغیرہ وغیرہ، چھوٹے بڑے تقدیر کے جو احکام ہیں سال بھر کے، وہ سارے اس رات میں لوح محفوظ سے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور لکھ کر رجسٹروں کی صورت میں ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ جن فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان احکام کو سال بھر کے اندر جب جب وہاں لکھا ہوا ہے اور جیسے جیسے وہاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ نافذ کریں گے۔ بطور نمونہ ایک دو روایات کے اصل الفاظ جو ہیں وہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، آپ کو کچھ اندازہ ہوگا۔ نمبر ایک، امام بہقی کی مشہور حدیث کی کتاب الدعوات الکبیر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کا تعارف مجھ سے کروایا، تو اس تعارف کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس رات میں ان تمام لوگوں کے نام الگ رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو اس پورے برس کے اندر مرنا ہے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات کے اندر آئندہ پورے برس کے اندر جتنے بچے نئے پیدا ہونے ہیں تو ان سب کی لسٹ بھی ہوتی ہے، اور جتنے لوگ مرنے ہیں
تو ان سب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُم، اور اسی رات کے اندر بندوں کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پچھلے برس کے اکٹھے کر کے، اور یہ کہ جتنے دنیا کے اندر رزق اور رزق سے متعلقہ سامان جو ہیں وہ پورے برس کے اندر بھیجے جانے ہیں، تو ان سب کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ بن کر اللہ تعالیٰ کے متعلقہ جو فرشتے اس کو نافذ کریں گے دنیا میں، ان کو سپرد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ما ثبت من السنہ میں حضرت سیدنا راشد تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان تفتتح فیہا الآجال والارزاق، فرماتے ہیں کہ جتنے کاموں کے لیے وقت مقرر ہیں اور وہ مقررہ وقت جو ہے وہ اس برس کے اندر آنے ہیں قدرت کے کارخانہ کائنات میں، تو وہ سارے جو ہیں وہ اس رات کے اندر لوح محفوظ سے جدا کر دیے جاتے ہیں اور الگ الگ رجسٹروں میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جس کو جتنا رزق ملنا ہے یا جس سے جتنا رزق چھننا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد گرامی بھی ہوئے، ان سے مرسلاً یہ روایت مروی ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، رفع الی ملک الموت صحیفہ، تو اس کے اندر ملک الموت کو ایک رجسٹر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، فیقال اقبض من فی هذه الصحیفہ، اس رجسٹر کے اندر جن جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، آگے جو جو ان کا وقت لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ان کی روحیں تو نے قبض کرنی، وہ چاہے انسان ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی جان والی چیزوں کی جان نکالی جائے گی اس سال بھر کے اندر، تو اس کی لسٹ جو ہے وہ پوری مکمل ساتھ ٹائم کی تفصیل کے ساتھ یہ سپرد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو۔ پھر فرماتے ہیں اس رجسٹر کے اندر جتنے نام لکھے گئے ہیں تو ان لوگوں کے روحیں یا ان جانوروں کی یا ان کیڑے مکوڑوں کی یا جانداروں کی روحیں تم نے اس برس کے اندر قبض کرنی ہے، اور جو تفصیل آگے لکھی ہوتی ہے اس کی کہ کس دن کو ہوگی، رات کو ہوگی، کون سی سرزمین پہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس کے مطابق جو ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَغْرِسُ الْغِرَاسَ وَيَنْكَحُ الْأَزْوَاجَ وَيَبْنِ الْبُنْيَانَ وَإِنَّ اسْمَهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باغ لگاتا ہے یا وہ زمین میں کوئی چیز بوتا ہے اس امید پر کہ جب یہ فصل بڑھے گی اس سے ہمیں پھل جو ہے وہ ملے گا، یا اس سے ہمیں اناج دستیاب ہوگا، یا جو بھی چیزیں زمین سے اس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں، آدمی کی دل جو ہے اس کے اندر آرزو اور حسرت یہ ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی کا اہتمام کرتا ہے اور اس نیت پر، اس خیال پر کہ ہم شادی کریں گے، ایک نیا گھر آباد کریں گے، عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس پر یہ رات آتی ہے اور اس رات کے اندر اس کا نام جو ہے وہ مردوں کی لسٹ کے اندر دے دیا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا وَيَبْنِ الْبُنْيَانَ، بہت سارے لوگ عالی شان محل اور عالی شان مکان جو ہیں وہ تعمیر کرتے ہیں اس آس پر، اس آرزو پر کہ سال ہا سال آئندہ زندگی کے اس کے اندر گزاریں گے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّ اسْمَهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى، حالانکہ ان کے نام جو ہیں وہ مردوں کی فہرست کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام شب برات میں مردوں کی لسٹ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں کہ آئندہ اگلی شب برات سے پہلے پہلے اپنے اپنے مقررہ وقت پر اس کی موت ہونی ہے، تو ان کا تذکرہ جب مالا اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپس میں ان کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ان کا ذکر زندوں کے طریقے سے نہیں کرتے بلکہ جیسے مردوں کا ذکر کرتے ہیں اس طرح مردہ کہہ کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی ہے جو کسی نے کہا ہے
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو میرے دوست، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک بہت بڑا یہ سٹاپ ہے کہ جہاں پر رک کر آدمی جو ہے وہ سوچے اور فکر کرے اور خیال کرے، اس بات کو دیکھے کہ کتنے خوبصورت چہرے ہنستے مسکراتے ایسے تھے جو پچھلی شب برات کے موقع پر ہمارے درمیان موجود تھے، اور اس شب برات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چہرے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے مرحوم حاجی رشید صاحب کا تصور میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، کتنے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ تھے، علماء کے ساتھ محبت کرنے والے، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھا۔ یہ غالباً 2 برس پہلے یہیں کہیں کینٹ کی سائیڈ میں اس طرف جا کے آگے ایک پلاٹ انہوں نے لیا ہوا تھا، تو وہاں پر نئے گھر کی تعمیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کرنا چاہا، تو مجھے انہوں نے وہاں پر بلوایا۔ میں وہاں چلا گیا، کہنے لگے حاجی صاحب کہ مفتی صاحب یہ آپ دعا فرمائیں گے تو آپ کے دعا فرمانے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر یہ کام شروع ہوگا، اس سے پہلے ایک اینٹ نہیں لگ سکتی۔ میں نے ان کو روک دیا ہوا، ساتھ مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کے گھر کے لوگ بھی وہاں حاجی صاحب گئے ہوئے تھے، وہ اور گھر کے عورتیں بھی، بچے بھی، سب خوشی 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 خوشی۔ تو میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی۔ تو حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، ان دنوں میں بھی وہ بیمار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے مفتی صاحب یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ گھر کرے، اللہ کرے یہ گھر تعمیر بھی جلدی ہو جائے اور مجھے اس میں رہنا بھی نصیب کرے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے نا اتنے موٹے آنسو جو ہے نا وہ گر رہے تھے صاحب۔ تو یہ ہے کہ آدمی گھر بناتا ہے اور طویل پلاننگ ہوتی ہے، منصوبے ہوتے ہیں، ہم اس میں یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ یوں رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، حکم الہی ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ مکان مکمل ہوا ہے یا ابھی نہیں، لیکن یہ کہ مجھے اتنا تو میرے ذہن میں ہے کہ اگر وہ مکمل ہو گیا ہوتا نا تو اس کی افتتاح کی دعا جو ہے اس میں مجھے ضرور حاضر ہونا تھا، تو اس لیے نہیں ہوا۔ اور حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کتنے اچھے نیک آدمی تھے، غریب غربے کی خاص طور پر بڑی مدد کرتے تھے، مشہور ہے ان کے بارے میں، ہر نیک کام میں حصہ لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے برس وہ موجود تھے، اب وہ موجود نہیں۔ تو یہ فکر کی بات ہے کہ آج ہم میں سے کس کس کا نام جو ہے وہ زندوں کی لسٹ سے نکل جانا ہے اور مردوں کی لسٹ کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج سے ہم اس کو اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لیں، اور آج سے ہم صحیح معنی میں توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر تو آگے سے معاملہ جو ہے اپنا درست کر لیں۔ اب کتنے چہرے ہیں جو آج نظر آ رہے ہیں، وہ آئندہ شب برات کو وہ نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کون ہوگا، کیسے کیسے ہوگا۔ تو میرے دوستو وہ واقعات عظیمہ کہ جن کا وقوع اس رات کے اندر ہوتا ہے، ان میں سے پہلا واقعہ عظیمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سال بھر کی متعلقہ احکام الہی سے متعلقہ جو تقدیر ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ دوسرا واقعہ عظیمہ اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ جو ہی سورج 14ویں شعبان کا یہ سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رحمت خداوندی کے جلوے جو ہیں وہ پہلے آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ پہلے آسمان کو شریعت کی بولی میں پہلا آسمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیکھنے میں ہماری طرف ہمارے قریب ہونے کے لحاظ سے یہ پہلا آسمان ہے، ورنہ تو اوپر سے گنتی کریں تو پھر یہ 7واں بنے گا۔ اور اس کو سمائے دنیا بھی کہتے ہیں، دنیا والا آسمان، یعنی وہ آسمان کے جس آسمان کے نیچے ڈائریکٹ دنیا جو ہے وہ رہتی ہے۔
اس آسمان کے اور دنیا کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو پہلے آسمان پر رحمت خدا بندی کے جلوے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رحمت خدا بندی کا جو جلوہ ہے پہلے آسمان پر آ کے تو وہ آواز لگاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا نہیں کوئی ایسا شخص جو اپنے گناہ کی معافی مجھ سے لینا چاہتا ہو اور مجھ سے درخواست کرے تو میں اس کو اس کے گناہ معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق له، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے رزق مانگتا ہو، رزق کی درخواست کرے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ یا بیمار یا پریشان حال میری بارگاہ میں آج کی رات میں وہ سوال کرے تو میں اس کی بیماری یا اس کی مصیبت کو دور کر دوں، میں تیار ہوں۔ الا من سائل فاعطیہ، کوئی ہے حاجت مند یا ضرورت مند جو اپنی حاجت کی چیز یا اپنی ضرورت کی اشیاء مجھ سے طلب کرے آج کی رات میں تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آواز 14ویں رات کا سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی بعد میں شروع ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ آواز دیتی رہتی۔ مگر چونکہ یہ آواز جو ہے اس کا تعلق پردہ غیب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے عام انسان جو ہے ان کے سننے میں یہ آواز نہیں آتی۔ البتہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا ضمیر روشن ہو، جس کا دل روشن ہو، اور ضمیر روشن ہونے کی وجہ سے، روشن ضمیری کی وجہ سے غیب کے جہان کے اس پردے میں جو چیزیں ہیں وہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہو، اس کی رسائی ہوتی ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کو صاف الفاظ سنائی بھی دیتے ہیں۔ اور جب سنائی نہیں بھی دیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بتا جو دیا گیا، سرکار نے بتا تو جو دیا، اپنی امت کے ہر فائدے اور ہر نفع کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکارا کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو اس طرح اخیر رات تک یہ سلسلہ رحمت الہی کا جو آوازہ آتا ہے یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ مگر جب رات کی آخری گھڑی ہوتی ہے، اب وہ پھٹنے والے ہوتے ہیں، فجر طلوع ہونے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو لمحات ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کہتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے کہ ہم نے تو بہت آوازہ لگایا مگر بہت کم لوگوں نے ہم سے کچھ مانگا۔ یہ شکوہ کرتے ہوئے، یہ شکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلوے جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ عظیمہ ہے دوسرا جو اس رات کے اندر ہوتا ہے، اور اس واقعہ کی روشنی میں ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اس رات سے پہلے توبہ طائب ہو کر اور جو حقوق لوگوں کے ضائع کیے ہوئے ہیں یا جو حقوق شریعت کے برباد کیے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے توبہ کر لے، اور توبہ کر کے تو اس کے بعد رات کو اپنی حاجتیں جو ہیں وہ مانگے۔ اور سب سے پہلی حاجت آپ کون سی مانگیں گے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آدرائے خیر خواہی، سب سے پہلی حاجت آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی اور جنت کے اندر داخل ہونے کی دعا۔ یہ سب سے پہلی دعا جو ہے آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو آپ کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ضرور آپ پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ دوسرا واقعات عظیمہ میں سے واقعہ عظیمہ ہے۔ تیسرا واقعہ عظیمہ اس رات میں جو ہوتا ہے بڑی طویل حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ایک نظر رحمت دنیا والوں پر ڈالتا ہے، لوگوں پر ایک نظر رحمت ڈالتا ہے، اور جب وہ نظر رحمت ڈالتا ہے تو جس پر نظر رحمت پڑتی ہے اس کی بخشش ہوتی جاتی ہے، خواہ وہ کتنا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا جہنم کا مستحق کیوں نہ ہو گیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو۔
تو اس پر اگر نظر پڑ گئی تو وہ بخشا گیا۔ مگر اس رات میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی اس نظر رحمت سے ان کو مستثنی قرار دیا حدیث میں کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں پڑتی۔ یہ کون کون ہے؟ نمبر ایک تو کافر و مشرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا بے فرمان، ان کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ خیال کر لینا چاہیے آج کل آزادی کے نام پر کتنے نوجوان لڑکیاں ہمارے معاشرے میں، کتنے نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کے یہاں سے بھاگ کر، یا یہ کہ ماں باپ کی خبر اور اطلاع کے بغیر وہ جا کے کورٹ میرج کر لیتے، کچہری میں جاتے ہیں، جا کے تو وہ نکاح کر لیتے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں ہم سے مسئلہ کہ جی نکاح ہو گیا، وہ میاں بیوی بن گئے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں میاں بیوی تو بن گئے، مگر کس لعنتی راستے سے گزر کر، کیونکہ ماں باپ کی دل آزاری کرنا شرعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، بہت سارے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ۔ اور اتنا مجھے بتا دیجئے، وہ بیٹی جس کو ماں باپ پہلے جنم دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کا ہر جو دل کی خواہش اور آرزو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے جس وقت اپنے عروج پر پہنچ جائے تو عروج پر پہنچنے کے بعد ماں باپ کو وہ پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے کہ میں فلاں جگہ شادی کر رہی ہوں، تو کیا آپ کوئی تصور کرتے ہیں کہ ماں باپ کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے اس سے؟ کیوں بھائی؟ جو معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور ماں باپ کی جو دل آزاری، جو ان کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ماں باپ کو پہنچانے والے جو ہیں ان کو اس رات میں معافی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے ماں باپ ان کو معاف نہ کریں۔ اسی طرح جو جادوگر ہے تو اس پر بھی یہ نظر رحمت جو ہے آج کی رات میں نہیں پڑتی۔ اسی طرح وہ شخص جو بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان سے بائیکاٹ کیے ہوئے ہو، اس کی بھی بخشش اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یعنی وہ جو خاص نظر رحمت ہوتی ہے نا نازل، اس نظر رحمت سے وہ بھی خالی رہتا۔ اسی طرح ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہو اور بوڑھا ہو جانے کے باوجود وہ زنا کاری کرے، اس کو بھی اس نظر رحمت کا مستحق نہیں قرار دیا جاتا۔ اسی طرح وہ شخص جو شراب کا رسیہ ہو، وہ شخص بھی جب تک سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگ لے، واپس نہ آ جائے، اس وقت تک آج رات میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر جو لوگوں کو دیکھے گی اور وہ لوگ بخشے جائیں گے تو اس کو نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد اب اس رات میں کرنا کیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں چھوٹے الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات جب آئے تو رات میں شب بیداری کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ شب بیداری میں کوئی قید نہیں کہ آپ کتنے 100 نفل پڑھیں یا آپ مخصوص طور پر کیا کام کریں، یہ کوئی شرط نہیں، صرف اتنا ہے کہ یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ گزار دیں، چاہے اس میں نوافل پڑھیں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، چاہے استغفار پڑھیں، چاہے درود پاک کا وظیفہ پڑھیں، چاہے نعت خوانی کریں یا سنیں، اور چاہے شریعت کے مسائل جو ان پر مشتمل کوئی بیان ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، اس کو سنیں یا اس کو کریں۔ جس طریقے سے بھی آپ یہ اس رات کو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، جس طریقے سے بھی آپ گزاریں، تو یہ قیام اللیل ہو گیا، شب بیداری ہو گئی۔ روزے کا معاملہ خود واضح۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری دعائیں کر لینی چاہیے، سب حاجت کی چیزیں مانگ لینی چاہیے، مگر ان سب میں جو سب سے پہلے مانگے گی ہم تو وہ کیا، وہ پورے دل جمی اور اطمینان کے ساتھ اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اور سمجھ کے کہ میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں، بغاوت کیے ہوئے ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی کی ہوئی بغاوت کی معافی مانگتا ہوں اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کے قبول ہونے کی دعا، اور پھر جو بھی دعا وہ مانگے۔ تیسرے نمبر پہ اس رات کے اندر مسنون ہے زیارت قبور،
جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے جو مسلمان ہیں مدفون وہاں، تو ان کی قبور کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ ہمارے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں اگر وہ ہوں قریب کہیں مدفون، تو وہاں پر ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں اور جا کے ان کی فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اگر ہمارے قرابت داروں کی قبریں یہاں پر موجود نہ ہوں تو چلو پھر سارے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے قرابت دار ہی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان جو آپس میں بھائی ہیں، تو مسلمانوں کے قبور کی زیارت کی جائے اور وہاں پر جا کے ان کی فاتحہ پڑھی جائے اور ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہ مختصراً وہ کام ہیں جو اس رات میں کرنے کے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات کہ اس رات کو کیا نہ کرنا چاہیے۔ سب سے خطرناک بات وہ ہے جو آتش بازی اور اس قسم کے جو خرافات اس رات کے اندر ہوتے ہیں، ان کو خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کو منع کریں اور ان پر کنٹرول کریں، نہ خود کریں نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔